السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں بدر عالم مصباحی تدریس و افتاء کا خادم جامعہ شفیہ مبارک پور ضلع اعظم گڑھ یو پی انڈیا میں خدمت تدریس و افتاء پر مامور ہوں۔ ابھی کل میرے پاس ڈاکٹر فیضان احمد عزیزی ٹیکسی مین کالونی کرلا ممبئی نے فون کیا کہ کورونا ویکسین مارکیٹ میں آنے والی ہے، لیکن ابھی مارکیٹ میں آنے سے پہلے ہی مسلمانوں میں بڑی بے چینی محسوس کی جا رہی ہے۔ ایک افواہ بڑی تیزی سے یہ پھیلی ہے کہ کورونا ویکسین جو تیار ہوئی ہے اس میں خنزیر یعنی سور کے کچھ اجزاء شامل کیے گئے ہیں۔ مسلمان قبل از وقت بے چینی محسوس کر رہا ہے کہ آخر اگر کوئی مبتلا ہوا مسلمانوں میں تو اس کو استعمال کرنے کی شرعاً اجازت ہوگی یا نہیں۔ اس سلسلے میں نے ان کے سوال پر ایک جواب بھی جاری کیا۔ جواب یہ جاری کیا کہ جو شبہات اور جو افواہ پھیلی ہوئی ہے وہ ہرگز اس بات کے لیے کافی نہیں ہے کہ اس کو ہم ناجائز اور ناپاک ہی کہہ دیں۔ میں شبہات کی بنیاد پر کسی چیز کو ناپاک یا حرام نہیں کہا جا سکتا۔ آج پورے بھارت نہیں بلکہ پوری دنیا میں کورونا کی مہاماری سے سب لوگ ڈسٹرب ہیں اور پریشان ہیں۔ کتنی جانیں انسانی جانیں ہلاک ہو چکی ہیں۔ تو یہ شبہات پیدا کر کے میں سمجھتا ہوں منظم طریقے پر امت مسلمہ کو ڈسٹرب کرنے کی پلاننگ ہے۔ مسلمانوں کو ہوشیار رہنا چاہیے، اس طریقے کی افواہ پر دھیان نہیں دینا چاہیے، اور اگر ایسی ویکسین آ ہی گئی، آپ کو معلوم ہو چکا ہے ریسرچ سے، تحقیق سے، کہ اس میں خنزیر یا کسی بھی حرام چیز کے اجزاء شامل کیے گئے ہیں، تو جان بچانے کے لیے ایسی ویکسین کا استعمال مسلمانوں کے لیے جائز ہوگا۔ اب اس سے بڑی دشواری اور کیا محسوس کریں گے آپ؟ کورونا جیسی بیماری نے نہ جانے کتنی انسانی جانوں کو ہلاک کر دیا۔ تو اب اگر ماہرین اور ایکسپرٹ نے کورونا کی ایسی ویکسین تیار کی ہے جس میں خنزیر کے اجزاء، سور کے اجزاء شامل کیے گئے ہیں، لیکن ایکسپرٹ اور ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ اس ویکسین کے ذریعے انسان کورونا جیسی مہلک بیماری سے نجات پا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن بھی نہیں ہے۔ اور واقعی یہی اخباروں سے، میڈیا سے، ٹیلی ویژن سے ہم سن رہے ہیں کہ کوئی آپشن نہیں ہے ابھی تک، کوئی دوا لانچ نہیں ہو پائی ابھی تک۔ اب اگر کوئی دوا لانچ ہو رہی ہے تو اس کے استعمال میں اگرچہ حرام چیز کا استعمال لازم آ رہا ہے، لیکن جان بچانے کے لیے ایسی دوا کا استعمال، ایسی ویکسین کا استعمال مسلمانوں کے لیے شرعاً جائز ہوگا۔ کوئی 25-26 سال پہلے ایک بحث یہ کھڑی ہوئی تھی کہ الکوہل ملی ہوئی دواؤں کا استعمال، ظاہر سی بات ہے انگریزی جو دوائیں ہیں اس میں اکثر
ان میں اکثر میں الکحل کی آمیزش ہوتی ہے. الکحل شراب نہیں بلکہ روح شراب ہے. دفع حرج کے لیے فقہائے متاخرین نے اس کے استعمال کو جائز قرار دیا اور فتویٰ صادر کیا. جامعہ اشرفیہ مبارک پور، ضلع اعظم گڑھ، یو پی، انڈیا کی مجلس شرعی کے سیمینار میں اس وقت کے جید علماء حضور تاج الشریعہ علامہ اختر رضا خان قادری علیہ رحمۃ و رضوان، مفتی جلال الدین احمد علیہ رحمۃ و رضوان، شارح بخاری مفتی محمد شریف الحق امجدی علیہ رحمۃ و رضوان، اور محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ دامت ظل العالی جیسی عظیم شخصیات نے یہ فیصلہ لیا کہ دفع حرج کے لیے عموم بلوا کی بنیاد پر الکحل ملی ہوئی دواؤں کا استعمال جائز ہے. الکحل ملی ہوئی دوائیں انگریزی میں اکثر دوائیں ایسی ہیں، اور ہومیوپیتھ میں تو زیادہ تر دوائیں بلکہ کل دوائیں ایسی ہی ہوتی ہیں جس میں الکحل ملی ہوئی الکحل کی آمیزش ہوتی ہے. اس لیے میں بھارت نہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ سنانا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اگر کورونا جیسی مہلک بیماری سے بچنے کے لیے آپ کو ایسی ویکسین کا استعمال کرنا ضروری ہو رہا ہے تو آپ ضرور استعمال کریں، کوئی حرج نہیں. واللہ عالم بالصواب.